أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر صدق اللہ العظیم۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور اگر یہ مشرکین مکہ کسی بھی نشانی کو دیکھیں تو یہ اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے جو چلا آ رہا ہے پہلے سے، یعنی ہر دور میں ایسے لوگ آتے رہے ہیں جو جادوئی دعوے کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں، تو یہ بھی ایک جادو ہے جو چل رہا ہے۔ یہاں سب سے پہلے تو میں منشق القمر کے دو معنی واضح کرنا چاہتا ہوں۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد چاند کا قرب قیامت میں، یعنی قیامت جب قائم ہوگی اس وقت پھٹ جانا، ختم ہو جانا، اور سورج کا بے نور ہو جانا، آسمان و زمین کا نظام درم برم ہو جانا، یہ یہاں پر مراد ہے۔ ایک قول بہرحال یہ موجود ہے، ایک قول یہ موجود ہے، لیکن بہرحال دوسرا قول جس کے مطابق میں نے ترجمہ کیا وانشق القمر اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، تو بہت سے علماء نے اس معنی کو ترجیح دی ہے، کیونکہ دوسری جو آیت ہے وَإِن يَرَوْا آیَةً، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد چاند کا دو ٹکڑے ہونا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معجزہ دکھایا تھا اپنی قوم کو، وہ معجزہ مراد ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اعتراض بھی کیا جاتا ہے، خاص کر غیر مسلموں کی طرف سے یا ہمارے جو لبرل طبقہ ہے ان کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا تو اس کا تاریخ میں ذکر کیوں نہیں ملتا؟ بہت کم ملتا ہے، حالانکہ یہ تو ایک بہت بڑا حادثہ تھا، بہت بڑا واقعہ تھا، سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان جب دین برحق کو قبول نہ کرے تو دین کے معاملے میں دنیا میں تو یہ بڑے تیز ہوں گے، انہوں نے ہوائی جہاز ایجاد کر لیے، چاند پہ پہنچ گئے، مریخ پہ پلاٹنگ ہو رہی ہے، وہاں آبادی کی باتیں ہو رہی ہیں، دنیا میں تو ان کا بڑا ذہن دوڑتا ہے، لیکن جب انسان ہدایت کے راستے سے ہٹتا ہے تو اس کا دماغ دین کے معاملے میں کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ تو اصل اگر ہم دیکھیں، اس میں غور و فکر کریں اس بات میں، تو بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے چاند دو ٹکڑے ہونے کے حوالے سے میرے اور آپ کے لیے، ایک مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، وہ جب سنتا ہے کہ قرآن اور حدیث نے اس کو بیان کیا ہے تو وہ تو سیدھا ہم کہتے ہیں آمنا وصدقنا۔ جو آگے میں تفصیل عرض کروں گا تو وہ غیر مسلموں کے لیے یا کسی کے ذہن میں کوئی شبہ ہو تو اس کے لیے، کہ دیکھیں اب چاند دو ٹکڑے ہوا تو سب جگہ رات تو نہیں ہے، جیسے اب پاکستان میں اس وقت رات ہے، رات کے 9 بج رہے ہیں، لیکن بہت سے مقامات پر اب دن بھی ہوگا، جیسے یہ آج ہے اس زمانے میں بھی تھا۔ تو جہاں دن تھا وہاں تو نظر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو ہم فیصد سے بات کو سمجھیں گے شاید بات جلدی سمجھ میں آ جائے، تو ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ 100% میں سے 50% دن تھا اور 50% رات تھی، تو 50% تو ویسے نکل گیا۔ اب 50% جہاں رات تھی تو آپ یہ بتائیں کہ رات کا وقت سونے کا وقت ہے، اکثر لوگ سو رہے ہوتے ہیں، آج کل تو ماشاءاللہ 12-1 بجے سوتے ہیں، لیکن عام طور پر پہلے زمانے میں اب بھی بہت سے بھلے لوگ گاؤں دیہاتوں میں عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ رات کے وقت ہوا جس وقت بہت سی اکثریت دنیا سو رہی تھی، کوئی سوشل میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں، نہ کوئی الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا تھا کہ بتا دیا جاتا، الاؤنس کر دیا جاتا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوں گے 10 بج کے 10 منٹ پر۔
सब ने देखना है, ऐसा तो था नहीं। तो आधी दुनिया वैसे ही सो रही थी। जी। तो 50% जहां रात है उसमें से हम 25% कह लेते हैं कि वो सोए हुए थे। अब जो 25% दुनिया में जाग भी रहे थे, तो आप ये बताएं कि जो 25% जाग रहे हों लोग, क्या वो आसमान की तरफ देखते रहते हैं? मैं और आप जो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं, सलामत हैं, जाग रहे हैं, जी रहे हैं, तो हम कौन सा चलते फिरते हर वक्त आसमान पे चांद को देखते रहते हैं? हम भी रात को बाहर निकलते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, वापस आ जाते हैं। बहुत से मौके पर ऐसे होते हैं आसमान देखना नसीब नहीं होता, बंदा देखता ही नहीं है ऊपर की तरफ। तो और चांद के जो दो टुकड़े हुए थे, ऐसा तो नहीं हुआ कि रोशनी मदम हो गई या एक टुकड़ा छुप गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। चांद दरमियान से टुकड़े हुआ, एक दाएं और एक बाएं तरफ हो गया, और रोशनी वही बरकरार रही। जब रोशनी में कमी वाक़ नहीं हुई, तो जो लोग जाग भी रहे थे 25%, तो सब ऊपर तो नहीं देख रहे थे कि चांद दो टुकड़े हो रहे हैं हम देखें, और रोशनी में भी कमी नहीं हुई, तो लोगों ने देखा भी नहीं। अब 15% इस तरह निकल जाते हैं, पीछे 10% रह जाते हैं। तो ये जो गैर मुस्लिमों की तरफ से एतराज़ किया जाता है कि तारीख में तस्करा नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं है भाई, तारीख में तस्करा मिलता है इसका। एक किताब है, हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम है, नाम मेरे जहन में नहीं, तारीख फरिश्ता गालिबन, उसमें इसका जिक्र मौजूद है कि उस वक़्त के किसी राजा महाराजा ने हिंदुस्तान में चांद के दो टुकड़े होते हुए देखे थे, उन्होंने जिक्र किया बाकायदा तारीख में। इसी तरह अरब से जो बाहर काफिले आ रहे थे, तो उनमें से बाज़ काफिलों ने भी मक्का में आकर चांद के दो टुकड़े होने का जिक्र किया। तो जिक्र मौजूद है। असल बात यह है कि इंसान को यकीन कामिल होना चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर, और कुरान पाक की हकानियत दिल में हो, तो इंसान फिर मानने पर मजबूर हो जाता है। तो बहरहाल फरमाया, इक़्तरबतिस साअतु वंशक़ल क़मर, क़यामत करीब आ गई और चांद दो टुकड़े हो गया। क़यामत के करीब आने का गालिबन इसलिए जिक्र किया गया क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं और क़यामत यूं मबऊस किए गए हैं। ये कहते हुए आपने अपनी शहादत की और दरमियान वाली उंगली सहाबा कराम के सामने कर दी मिलाकर, कि जैसे दरमियान वाली उंगली थोड़ी सी आगे बढ़ी हुई है, ऐसे मैं क़यामत से थोड़ा सा पहले आया हूँ। या जैसे ये दोनों आपस में मिली हुई हैं, दरमियान में कोई खला नहीं, ऐसे मेरे और क़यामत के बीच कोई पैगंबर नहीं, ज्यादा वक्त दरकार नहीं। तो इसलिए यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें झंझोड़ने के लिए यहाँ पर क़यामत को भी जिक्र फरमाया। और इसमें एक लतीफ़ इशारा इस बात की तरफ भी हो सकता है, जो अभी अभी आप हजरात की बरकत से मेरे जहन में आई, कि मुशरिकीन मक्का और आज भी जितने भी काफिर हैं, तो 6 अरब या 7 अरब जितने भी, तो ये नामुमकिन समझते हैं मरने के बाद की जिंदगी को, बास बादल मौत का इनकार करते हैं कि कोई जिंदगी नहीं है। खासकर जो ला मजहब है, जिनके पास आसमानी मजहब नहीं है, वो तो मानते ही नहीं। तो क्यों नहीं मानते भाई? नामुमकिन है, नामुमकिन है कि क़यामत कायम हो और सब दोबारा जिंदा हो और खड़े हो वगैरह वगैरह। तो फरमाया कि जिस तरह वनशक्कल कमर, चांद का दो टुकड़े होना नामुमकिन सी बात है, अल्लाह फरमा रहे हैं मैंने मुमकिन करके दिखाया, मैंने दिखाया तुम्हें ए मक्का वालों, तुमने चांद के दो टुकड़े होते हुए देखे हैं। तो जैसे ये नामुमकिन मैंने मुमकिन बनाया है, तो कयामत जिसे तुम नामुमकिन समझ रहे हो, वो भी बहुत करीब आ चुकी है, और उसे भी मैं मुमकिन बनाकर तुम्हें दिखाऊंगा। लेकिन असल बात यह है, वही अरवाया, अगर कोई भी निशानी, अगर कोई भी निशानी ये मुशरिकीन मक्का देखते हैं, तो उस पर ईमान लाने के बजाय उससे एराज करते हैं, और आपस में बातें बनाते हुए कहते हैं कि ये तो जादू है जो पहले से चला आ रहा है। यानी उसकी हकानियत को तस्लीम नहीं करते, उसको मानते नहीं।
اور یوں کہہ کر اسے بات کو ختم کر دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، دراصل یہ جھٹلا کر اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں. ظاہر ہے جو انسان خواہش پرست ہوتا ہے وہ حق کو کہاں مانتا ہے، وہ حق کو کبھی تسلیم نہیں کرتا. فرمایا وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، یاد رکھو ہر معاملہ طے ہو چکا ہے، ہر معاملہ طے ہو چکا ہے، ہر کام نے اپنے وقت پر پورا ہو کر رہنا ہے. ان کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ مانے یا نہ مانے، تسلیم کریں یا نہ کریں، جو اللہ کا حکم پورا ہونا ہے وہ بہرحال پورا ہو کر رہے گا. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، حالانکہ ان کے پاس ایسی خبریں پہنچ چکی ہیں جس میں ڈانٹ ڈپٹ تھی، جس میں انہیں ڈرا دھمکا کر سمجھایا گیا تھا، تنبیہ کی گئی تھی. حکمت بالغۃ، بہت سی حکمت کی اس میں باتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود انہیں سمجھ میں نہیں آیا. فما تغنی النذر، اور ڈرانے نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا. فتول عنہم، آپ ان سے اپنا رخ پھیر لیجئے، آپ ان سے اگر ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو چھوڑ دیجئے. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن بلانے والا بلائے گا ایک ناپسندیدہ چیز کی طرف. ناپسندیدہ اس لیے کہا کیونکہ یہ لوگ تو ویسے ہی ناپسند کرتے تھے قیامت کو، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان کے لیے وہ تکلیف دہ بھی ہوگی ظاہر ہے. خش عن ابصارهم، جس وقت ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور یہ قبروں سے ایسے نکل رہے ہوں گے کأنہم جراد منتشر، گویا کہ یہ پھیلی ہوئی چڑیاں ہیں. یعنی ہر طرف انسان ہی انسانوں کا، انسانوں کے سروں کا سمندر ہی نظر آئے گا. مہطعین الی الداع، اور یہ دوڑتے چلے جا رہے ہوں گے بلانے والی آواز کی طرف. جہاں سے ان کو آواز آئی ہوگی، پکارنے والا جہاں پکار رہا ہوگا، تو یہ میدان محشر کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے. اور اس وقت کافر لوگ کہیں گے ھذا یوم عسر، یہ دن تو بڑا مشکل دن ہے، یہ تو بڑا سخت دن ہے. آگے پھر کچھ قوموں کا ذکر فرمایا، خاص کر قوم نوح کا، کہ انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. ان سے پہلے قوم نوح نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ یہ تو مجنون ہے، یہ کہہ کر اسے جھڑک دیا. وازدجر، جھڑک دیا، دھمکی دے دی. تو اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہوں، میں کمزور ہوں، آپ ان سے انتقام لیجیے. تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، بماء منہمر، کثرت سے برسنے والے پانی کے ساتھ، اور ہم نے زمین میں چشمے بہا دیے. فالتقى الماء على امر قد قدر، اور پانی ٹھہر گیا اس معاملے پر جو طے ہو چکا تھا. وحملناه على ذات الواح ودسر، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو سوار کیا ایسی کشتی پر، ذات الواح، الواح ودسر، جو تختوں والی اور کیلوں والی تھی. یعنی تختوں اور کیلوں سے بنائی گئی تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے خود ہی بنائی تھی اللہ کے حکم سے، آپ جانتے ہیں. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، 12ویں پارے میں اس کی تفصیلات ہیں. تو فرمایا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی بدلہ ہے اس شخص کا جس کی ناشکری کی گئی. وَلَقَدْ تَرَكْنَا، اور ہم نے اس کے نشانی بنا کر چھوڑ دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. اس بات کو لے کر جب کوئی عالم یہ کہہ دے لوگوں سے کہ بھئی قرآن کو سمجھنا بہت مشکل ہے، علماء سے سمجھنا چاہیے، خود پڑھنے سے گمراہ ہو جاؤ گے، تو پھر بہت سے لوگ لٹ لے کر علماء کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. دیکھو بھئی مولوی اپنے پیٹ کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنا مشکل ہے، حالانکہ قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن ہم نے آسان بنایا ہے. لیکن پوری بات نہیں سمجھاتے. بھئی قرآن نے کہا ہے لِذِکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، مسائل اخذ کرنے کے لیے نہیں، کوئی قانون نافذ کرنے کے لیے نہیں.
کوئی قانون قرآن سے قانون کی کسی شک کو حل کرنے کے لیے آسان نہیں بنایا. وہ تو ظاہر ہے فقہا کا کام ہے. وہ عامی آدمی کیسے ترجمہ کر کے پڑھ سکتا ہے؟ وہ پڑھے گا تو پھر ایسے ہی گمراہ ہوں گے جیسے انجینئر صاحب اتنے بڑے ہو کر اور گاندھی صاحب اتنے بڑے مفکر اسلام ہو کر گمراہ ہو گئے. یا پھر قریب کے تھوڑا زمانے میں گزرے ہیں، کیا نام ہے ان کا، سکولوں میں پڑھایا بھی جاتا ہے ان کو، سر سید خان جو تھا، پھر ایسے گمراہ ہوں گے. اس نے تو اسلام کے ساتھ وہی کیا جو ایک بڑھیا نے باز کے ساتھ کیا تھا. آپ نے سنا ہوگا، جو چیز عقل میں نہیں آئی اس کا انکار کرتا چلا گیا، فرشتوں کا، جنت کا، جہنم کا، فلاں کا فلاں کا. کیوں؟ جیسے اس بڑھیا کو باز ملا. اب باز تو باز ہوتا ہے شاہین، اس کی اللہ نے ایک شان بنائی ہے بڑے بڑے پر. بڑھیا نے جب دیکھا تو کہا کہ اس کا مالک اس کا بالکل بھی خیال نہیں کرتا تھا، اتنے بڑے بڑے پر ہیں اس نے کبھی کاٹے ہی نہیں ہے، اس کے پر کاٹ دیے. پھر دیکھا باز کے ناخن، باز کے ناخن تو ہوتے بڑے بڑے ہیں، اس نے بھائی سمندر میں گھس کے مچھلیاں نکالنی ہے، اس نے شکار کو پکڑنا ہے. لیکن جب اس نے بڑھیا نے اس کے ناخن دیکھے تو کہا اس کا مالک تو بالکل بھی خیال نہیں کرتا، لہٰذا اس کے ناخن کاٹ دیے. اس کی چونچ دیکھی اتنی بڑی، اس نے تو بھائی شکاری ہے وہ، اس نے شکار کرنا ہے تو پیچھا کرنا ہے، تو اس کی چونچ کاٹ دی. ظاہر ہے اب وہ باز نہیں رہا، کبوتر بن گیا، مرغی بن گئی. یہی کام کیا ہے سر سید خان نے اور ان جیسے اور دوسرے حضرات نے، کہ جو بات سمجھ میں نہیں ہے اسلام کی، چونکہ انہوں نے خود ہی سمجھنے کی کوشش کی تھی، جو انہوں نے خود ہی سمجھنے کی کوشش کی تھی تو اس میں گمراہ ہوتے چلے گئے، خود بھی ضال ہوئے اور دوسروں کے لیے مضل بھی بنے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا. تو میرے بھائیو، اب خاص کر طلباء کرام اس بات کا خیال کیجئے، قرآن ٹھیک ہے آسان ہے، میں مانتا ہوں، لیکن لذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے. اگر کوئی راہ راست پر آنا چاہتا ہے تو قرآن کا مطالعہ کرے گا، انشاءاللہ قرآن کی حقانیت اس کے دل میں آ جائے گی. لیکن قرآن سے مسائل اخذ کرنا، قرآن سے قوانین بنانا، قرآن سے نئے مسائل کا حل تلاش کرنا، یہ فقہا اور علماء کا کام ہے، عام آدمی کا کام نہیں ہے. عام آدمی اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا. بہرحال فرمایا فہل من مدکر، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ان سے پہلے قوم عاد نے بھی جھٹلایا تھا، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا. یقیناً ہم نے ان پر تیز و تند ہوا بھیجی منحوس ایام میں جو چلے آ رہے تھے، جس نے لوگوں کو اکھاڑ پھینکا، کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ اکھڑی ہوئی کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں. فکیف کان عذابی ونذر، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسے تھا. یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کذبت ثمود بالنذر، قوم ثمود نے بھی جھٹلایا تھا. وہ لوگ کہنے لگے ابشرا منا واحدہ، کیا ہم میں سے ایک انسان، اسی کی ہم اتباع کریں، یعنی انسان کے پیچھے ہی ہم چل پڑے. اگر ہم انسان کی مان کر چلنے لگ گئے تب تو ہم واضح طور پر لفی ضلال و سعر، تب تو ہم گمراہی میں ہوں گے اور کسی پاگل پن کا شکار ہوں گے. کیا اسی پر ہمارے درمیان نصیحت ڈالی گئی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ پر اعتراض کہ اللہ کو اور کوئی نہیں نظر آیا پیغمبر بنانے کے لیے، بلکہ یہ آدمی تو جھوٹا بھی ہے اور اترانے والا بھی ہے. یعنی یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اس کے بارے میں کہنے لگے قوم سمود کے پاس کون آیا تھا؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام. عن قریب وہ لوگ جان لیں گے، اللہ فرما رہے ہیں کل جان لیں گے کہ کون جھوٹا ہے، کون شرارتی ہے، کون اترانے والا ہے. عن قریب ان کو پتہ چل جائے گا. یقیناً ہم اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں جو ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بھی ہوگی. فارتقبہم واصطبر، آپ ان کے لیے ان کو مہلت دیجیے اور صبر کیجیے، انتظار کیجیے اور صبر کیجیے. عن قریب ان کو پتہ چل جائے گا. ونبئہم، اور انہیں بتا دیجیے کہ پانی کی باری ان کے درمیان تقسیم ہوگی. کل شرب محتضر، اور ہر ایک اپنی پانی پلانے کی باری میں حاضر ہو. کہ خود قوم سمود نے مطالبہ کیا تھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صالح علیہ السلام سے کہ آپ اس پہاڑ سے ہمیں اونٹنی نکال کر دکھائیں جو حاملہ بھی ہو.
ان کا مقصد تو مذاق اڑانا تھا، پہاڑ سے کہاں اونٹنی نکل سکتی ہے، لیکن وہ پیغمبر کی ہاتھ کی برکت نہیں جانتے تھے۔ پیغمبر نے اللہ کے حکم سے اشارہ کیا، وہاں سے اونٹنی نکل آئی۔ اچھا، اب ان کے ساتھ وہی ہوا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا۔ جیسے بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، اب اللہ جب آزماتا ہے نا ایسے ہی آزماتا ہے، تو ہفتے کے دن مچھلیاں تالاب کے اوپر آ جاتی اور پانی میں اوپر آ جاتی اور آگے پیچھے نظر ہی نہ آتی۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، جس دن اس اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہوتی تھی اس میں پانی وافر مقدار میں، جب ان کے جانور آتے ان کو لگتا کہ پانی ہے ہی نہیں، پانی کم پڑ جاتا۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، تو انہوں نے اپنے صاحب کو، اپنے ساتھی کو پکارا، اور فتعاطى، اس نے اس اونٹنی کو پکڑا اور اس کی گونچیں کاٹ دی، یعنی اسے قتل کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ یقیناً ہم نے ان پر صیحۃ واحدہ، ایک آواز کو بھیجا، ہم نے انہیں قتل کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے کوئی بڑے انتظام نہیں کیے، بس ایک آواز، ایک فرشتے نے آ کر چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ گئے، سب کو اٹیک ہو گیا، جہاں تھے وہیں سب کے سب ختم ہو گئے۔ اللہ فرما رہے ہیں کحشیم المحتضر، ہم نے ان کو ایسے بنا دیا جیسے کانٹوں کی روندی ہوئی باڑ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی جگہ کی چار دیواری کرنے کے لیے، یعنی پہلے زمانے میں کانٹے وغیرہ، کانٹے خاردار جو وہ ہوتی ہیں لکڑیاں، انہیں رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر بعد میں جب ان کو ہٹاتے ہیں تو ان کے نیچے کانٹے ٹوٹے ہوئے اور ساری چیزیں جو چورا ہو چکی ہوتی ہیں وہ نیچے پڑی ہوتی ہیں۔ تو ظاہر ہے جب انسان ان کو ہٹا کر زمین میں داخل ہوتا ہے تو جو نیچے پڑا ہوا ہے اس کی تو کوئی پرواہ نہیں کرتا، اسے سب اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے اپنی جگہ میں، اپنے مرکز میں داخل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کی حالت کچھ ایسی ہو گئی کہ حشیم المحتضر، جیسے کانٹوں کی روندی جانے والی بھاڑ ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ان سے پہلے قوم لوط نے بھی جھٹلایا تھا ڈرانے کو، یقیناً ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، الا آل لوط، مگر آل لوط، ہم نے ان کو نجات دی بسحر، صبح صبح۔ سحر سے مراد سحری کا وقت۔ نعمت منا، یہ ہماری طرف سے انعام تھا، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس انسان کو جو شکر گزار ہو۔ اللہ ہم سب کو شکر گزار بندوں میں سے بنائے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور پھر ہم نے ان کو ڈرایا اس نے ہماری پکڑ سے، لیکن وہ ڈرانے کے بارے میں ہی جھگڑنے لگے۔ واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں، یہ قوم لوط جو ہے مرد سے بدفعلی کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا انسانی شکل میں جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے۔ تو آگے قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، تو وہ لوگ، حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہی صحیح نہیں تھی اس معاملے میں، یعنی کافرہ تھی۔ یاد رکھیے انبیاء کی بیویاں کافرہ ہو سکتی ہیں، فاحشہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی، یہ بھی کافرہ تھی۔ تو اس نے مہمانوں کو بتا دیا کہ اس طرح ہمارے گھر مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، تو وہ مہمانوں کو یعنی غلط کام کے ارادے سے مہمانوں کے پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، چکھو اب میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور ان کے پاس صبح کے وقت آیا ایسا عذاب جو ٹھہر گیا۔ ان پر دو قسم کے عذاب آئے تھے، پہلے فرشتے نے، روایات میں آتا ہے، زمین کو اٹھایا اوپر لے گیا، الٹا جا کے پٹک دیا، پھر اوپر سے پتھروں کی بارش بھی برسا دی۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور آل فرعون کے پاس بھی ڈرانا آیا تھا، انہوں نے بھی ہماری تمام آیات کو جھٹلا دیا، تو پھر ہم نے ان کو پکڑا، کیسے پکڑا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيمٍ مُقْتَدِرٍ، جیسے کوئی طاقتور بادشاہ پکڑتا ہے، ہم نے مضبوط انداز میں ان کو پکڑا۔ اکفارکم خیر من اولئکم، اب اللہ تعالیٰ بالخصوص مشرکین مکہ سے سوال کر رہے ہیں، بالخصوص ان مشرکین مکہ سے سوال ہے کہ بتاؤ اب کیا تمہارے کفار ان لوگوں سے بہتر ہے؟
یعنی ان کافروں کو ہم نے جب پھڑکا دیا، سب کو ہم نے لرزا دیا اور تباہ و برباد کر دیا، جب انہوں نے ہمارے پیغمبروں کو تکلیفیں دی، تو تم کیا ہو؟ تم اگر ہمارے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفوں پہنچاؤ گے تو کیا میں تمہیں چھوڑوں گا؟ ام لکم براۃ فی الزبر، یا اگر تم اگر ان سے بہتر نہیں ہو تو کیا صحیفوں میں تمہارے لیے میں نے برات لکھ دی ہے کہ میں کچھ نہیں کہوں گا؟ اچھا، یہ لوگ کہتے ہیں نحن جمیع منتصر، ہم تو انتقام لینے والا ایک لشکر ہیں، یعنی ہم تو بہت بڑا لشکر ہے، تو یاد رکھو سیہزم الجمع ویولون الدبر، عن قریب یہ لشکر شکست بھی کھائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا بھی۔ یاد رکھیے یہ پیش گوئی اس وقت کی جا رہی ہے جب مسلمان انتہائی کمزور اور کافر انتہائی طاقتور، اور پھر بدر کے میدان میں آپ دیکھ چکے ہیں، احد کے میدان میں، حنین میں، تبوک میں، ہر جگہ پھر ان کو بھاگنا پڑا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ تو دنیا کی رسوائی ہے، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ وادھا وامر، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا دن ہے، اور قیامت بڑی کڑوی بھی ہے اور بڑی سخت بھی ہے۔ یقیناً مجرم لوگ قیامت کے دن فی ضلال وسعور، یہ لوگ مجرم لوگ بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور بے عقلی میں اور فضول چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جس دن یہ آگ میں چہروں کے بل تپائے جائیں گے، اس وقت اعلان ہوگا ذوقوا مس سقر، اب چکھو دوزخ کا عذاب۔ یقیناً ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم نہیں ہوتا مگر ایک ہی، اور ہوتا بھی کیسے ہے، کلمہم بالبصر، ٹائم نہیں لگتا، پلک جھپکنے کی طرح۔ ہم نے ہلاک کیا ہے تمہاری جیسی بڑی بڑی جماعتوں کو، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہر چیز کو، جو کچھ انہوں نے کیا تھا صحیفوں کے اندر موجود ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ بھئی یہ صرف قصے کہانیاں ہمیں نہیں سنائی جا رہی، مجھے اور آپ کو ہر آیت مخاطب ہے کہ تمہارا ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا جا رہا ہے، اور جو نیک لوگ، یہ تو بد کرداروں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، نیک لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا ان المتقین فی جنات ونہر، یقیناً متقی لوگ باغات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، مزے اڑا رہے ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور ایک سچی اور عزت والی جگہ میں ہوں گے۔ کس کے پاس ہوں گے؟ عند ملیک مقتدر، ایسے بادشاہ کے پاس جس کے قبضے میں سارے کے سارا اقتدار ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ساری کی ساری بادشاہت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی متقی لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔